ہمارے پروگرام کے اس حصے میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان میں آفر ہونے والے مختلف ایجوکیشنل ڈسپلنس کو کہ پاکستان میں کیا کیا اپرچونیٹیز موجود ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے ایف ایس سی کے بعد. جن ڈسپلنس کو ہم ڈسکس کریں گے، جن فیلڈز آف ایجوکیشن کو ڈسکس کریں گے، ان میں ایگریکلچر، کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی، میڈیکل، نیچرل سائنسز، مینجمنٹ اور اکاؤنٹنگ اور فائنانس شامل ہے. سب سے پہلے میں یہ وضاحت کرتا چلوں، 3 ٹرمز میں اس میں زیادہ طور پہ یوز کروں گا، استعمال کروں گا. پہلی ٹرم ہے فیلڈ آف ایجوکیشن، دوسری ہے ڈسپلن اور تیسری ہے اسپیشلائزیشن. فیلڈ آف ایجوکیشن میدان ہے، تعلیمی میدان ہے بہت بڑا، جس طرح سے کہ میٹرک میں آپ کا سائنس اور آرٹس ہوتا ہے. ڈسپلن پہ اگر ہم آئیں تو ڈسپلن آپ کی وہ ڈگری ہوگی جس کو آپ پرسو کریں گے، 4 سالہ ڈگری یا 2 سالہ ڈگری کسی بھی یونیورسٹی کے اندر. اس کی مثال اس طرح سے لی جا سکتی ہے کہ سائنس کے اندر آپ کے 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں، بایولوجی، کیمسٹری اور فزکس. تو یہ بایولوجی یا کیمسٹری یا فزکس آپ کا ڈسپلن بن جائے گا جس کے اندر آپ 4 سالہ ڈگری حاصل کریں گے. اس 4 سالہ ڈگری کے اندر سب سے پہلے اگر آپ کیمسٹری میں جاتے ہیں تو 2 سال تک کیمسٹری کی کمپلیٹ جو جتنی بھی فیلڈز ہیں ان کے بارے میں آپ کو پڑھایا جائے گا. 2 سال کے بعد کیمسٹری کے شعبہ کے ہی اندر آپ کو کسی ایک کیمسٹری کے کسی خاص شعبے کا انتخاب کرنا ہوگا. مثال کے طور پہ انالیٹیکل کیمسٹری، آرگینک کیمسٹری اور بھی بہت سی برانچز ہیں. ان برانچز کو میں کہوں گا اسپیشلائزیشن. ہمارے یہاں پاکستان میں ان برانچز کو جو 2 سال بعد ڈگری پرسو کرنے کے 2 سال بعد جس کا اسٹوڈنٹ کو انتخاب کرنا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے اسپیشلائزیشن. ایگریکلچر کے بارے میں عمومی طور پہ ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ صرف زراعت ہے، کھیتوں میں کھیتی باڑی کسانوں کا کام ہے. زیادہ تر ایگریکلچر کے اندر اس وقت پاکستان میں 14 تعلیمی ادارے ہیں جو کہ ایگریکلچر کی تعلیم دے رہے ہیں. اس میں 10 ڈسپلنس ہیں، 10 مختلف ڈگریز ہیں جو کہ پرسو ہوتی ہیں اور 22 اسپیشلائزیشن ہے. 4 سالہ ڈگری ہوتی ہے ایگریکلچر کی. ایگریکلچر میں پہلا ڈسپلن ہے ایگریکلچر یا بی ایس سی آنرز ایگریکلچر یا ایگرانومی. یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے زیادہ خوراک، زیادہ پیداوار حاصل کرنی ہے اپنی فصلوں سے. اس میں سوائل سائنسز بھی آ جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم زمین کو اپنی زمین سے بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں مختلف فرٹیلائزرز استعمال کر کے. وہ فرٹیلائزر کتنی مقدار میں استعمال ہونے چاہیے، زمین پہ کس وقت ہمیں سیڈ ڈالنا چاہیے، کتنی مقدار میں اس کو پانی دینا چاہیے، یہ تمام چیزیں ایگریکلچر یا ایگرانومی کے ڈسپلن کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. فوڈ ٹیکنالوجی ایگریکلچر کا ایک بہت اہم ڈسپلن ہے جس میں کہ ہارویسٹنگ کے بعد، یعنی کہ ایک دفعہ جب فصل کٹ جاتی ہے کھیت سے، اس کے بعد وہاں سے لے کے انڈسٹری تک اس کے ساتھ کیا کیا پروسیسز کیے جاتے ہیں. جتنے بھی فوڈ ٹیکنالوجسٹ ہوتے ہیں، جن تمام بڑی بڑی ملٹی نیشنل فوڈ چینز، فوڈ کمپنیز جیسے کہ نیسلے ہے، کوکا کولا ہے، پیپسی کولا انٹرنیشنل ہے، ان میں ان کو جابس کی بہت اچھی آپشنز ملتی ہیں. فارسٹری ایگریکلچر کا ایک اہم ڈسپلن ہے جس کے اندر کہ ہم نے جتنے بھی ہمارے جنگلات ہیں ان کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے، جنگلات کے اندر کتنے درخت لگائے جانے چاہیے، ان درختوں کی ایک دوسرے کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، ان درختوں کو اگر کوئی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو ان بیماریوں سے ان کا بچاؤ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور جب سیلاب آ جائے یا جنگلات کے اندر آگ لگ جائے تو پھر اس کے بچاؤ کس طرح کیا جانا چاہیے. یہ تمام فارسٹری کے ڈسپلن کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے. سوائل سائنسز زمین کے بارے میں یہ ڈسپلن ہے کہ زمین کی ساخت کیسی ہوتی ہے، کون سی زمین، کس زمین کے اندر کون سی فصل جو ہے وہ زیادہ بہتر پیداوار دے سکتی ہے. مثال کے طور پر کسی ایک زمین کے اندر گندم کی پیداوار زیادہ بہتر ہو سکتی ہے، جبکہ وہاں پہ اگر چنے کاشت کیے جائیں تو اس کی پیداوار بہتر نہیں ہوگی. تو یہ سوائل سائنٹسٹ جو ہیں وہ زمین کا تجزیہ کرتے ہیں، زمین پہ کھیتوں میں جاتے ہیں، وہاں سے مٹی کے نمونے حاصل کرتے ہیں، لیبارٹری کے اندر اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ کون سی فصل جو ہے وہ یہاں پہ اس کی پیداوار زیادہ ہوگی اور اس زمین کے لیے کتنا ہمیں فرٹیلائزر استعمال کرنا ہوگا، کتنا پانی استعمال کرنا ہوگا، کس وقت جو ہے وہ کاشت کی جائے گی اور کس وقت وہ فصل جو ہے وہ ہارویسٹ کی جائے گی. ایگریکلچر کا ایک بہت اہم ڈسپلن بایو ٹیکنالوجی اور جینیٹکس انجینئرنگ ہے. بایو ٹیکنالوجی کے اندر ہم مختلف جتنی بھی فصلیں ہیں یا جتنی بھی غذائی اجناس ہیں ان کی کوالٹی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان کے اندر ایسے اجزاء شامل کر سکتے ہیں جس سے کہ وہ انسانوں کے اندر ایسی قوت مدافعت پیدا کر دے جس سے مختلف بیماریوں کا تدارک ہو. ایسے ہم فصلیں اگا سکتے ہیں جو کہ بہتر پیداوار دیں، زیادہ پیداوار دیں. مثال کے طور پر یہ ایک ٹومیٹو ہے. حال ہی میں بایو ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ ٹماٹر جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں جن کو کھانے سے ہیپاٹائٹس بی کے جو چانسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. یہ قوت مدافعت پیدا کرتے ہیں یہ ٹماٹر ہیپاٹائٹس بی کے خلاف. اسی طرح بایو ٹیکنالوجی میں ہم جاندار اجسام کی فوٹو کاپیز بھی کر سکتے ہیں. آپ کو ایک جاندار ایک جسم دیا جائے، ایک کوئی بھی
بچہ دیا جائے یا کوئی بھی ایک فصل دی جائے تو اس فصل سے بالکل اسی کی بہت ساری آپ فوٹو کاپیز بھی کر سکتے ہیں. یہ یہاں پہ دو جانوروں کی تصاویر ہیں. اس میں آپ کو ایک چھوٹا چوہا نظر آ رہا ہے اور ایک بڑا چوہا نظر آ رہا ہے. چھوٹا چوہا جو ہے وہ پیرنٹ ہے اور بڑا جو ہے وہ چائلڈ ہے. بائیو ٹیکنالوجسٹ نے یعنی اس چائلڈ کے اوپر پروسیسز کر کے اس کی ایک تو جسامت بڑھا دی, اس کے اندر زیادہ طاقت آ گئی. تو یہ جتنے بھی پروسیسز میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ جو ہم پہلے بے جان چیزوں کے ساتھ ٹیکنالوجی کی مدد سے جو پروسیسز کر سکتے تھے, بائیو ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم وہ جاندار اجسام کے ساتھ بھی وہ تمام پروسیسز کر سکتے ہیں. یہ ایک بائیو ٹیکنالوجی کی ایک بہت ہی اہم مثال ہے. انہوں نے ایک ایسا جانور بنایا ہے جس کا منہ کوئی اور ہے, کسی اور جانور کا ہے, اور جس کا دھڑ جو ہے وہ کسی اور جانور کا ہے. یعنی دو جانوروں کو ملا کے ایک نیا جانور بنایا گیا. یہ تمام ڈسپلنس جو ہیں یہ جو ابھی تک جو ہم نے ڈسکس کیے یہ ایگریکلچر میں آفر ہوتے ہیں. بی ایس سی آنرز ایگریکلچر ڈگری کا نام ہے. ایگریکلچر یونیورسٹیز میں آفر ہوتے ہیں, جبکہ اب فوڈ ٹیکنالوجی اور بائیو ٹیکنالوجی بہت سی جرنل یونیورسٹیز جیسے کہ کراچی یونیورسٹی ہے, سندھ یونیورسٹیز ہے, انہوں نے بھی یہ پروگرامز جو ہے وہ شروع کر دیے ہیں. جبکہ سوائل سائنسز, ایگرانومی, ایگریکلچر یہ ایگریکلچر یونیورسٹیز میں آفر کیے جاتے ہیں. کمپیوٹر سائنسز اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ. کمپیوٹر سائنسز بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی روزمرہ زندگی میں جو مختلف ہمیں مشکلات آتی ہیں, کمپیوٹر کی مدد سے ہم کس طرح سے ان مشکلات پہ قابو پا سکتے ہیں اور اپنا کام جو ہے وہ کم غلطیوں کی بنیاد پہ زیادہ سے زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے ہم اس کو مکمل کر سکتے ہیں. آئی ٹی کا جو شعبہ ہے, آئی ٹی کا شعبہ کمپیوٹر سائنسز سے ہی ریلیٹڈ ہے. یہ بیسیکلی کمبینیشن ہے کمپیوٹر سائنسز کا اور ٹیلی کمیونیکیشن کا. کمپیوٹر سائنسز میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسی ایک کمپیوٹر کے اوپر کرتے ہیں. کسی ایک کمپیوٹر کے اوپر کوئی پروگرام بنائیں گے, اس کے اندر کوئی سافٹ ویئر تیار کریں گے. جبکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ہمیں مدد دے گی کہ ہم ایک کمپیوٹر سے وہی ڈیٹا, وہی سافٹ ویئر, وہی پروگرام کسی دوسرے کمپیوٹر کے اوپر شفٹ کر سکیں. مثال کے طور پہ جیسے کہ انٹرنیٹ ہے, اس کی بہت اہم اگزامپل ہے کہ آپ دنیا کے ایک کونے پہ بیٹھے ہوئے کسی دنیا کے دوسرے کونے پہ بیٹھے ہوئے شخص سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. تو کمپیوٹرز کے درمیان جتنا بھی ڈیٹا ٹریول ہوتا ہے, کمپیوٹرز کی ایک دوسرے سے جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتی ہے. کمپیوٹر سائنسز کی میجر فیلڈز میں پروگرامنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, ڈیٹا بیسز, نیٹ ورکنگ اور گرافک ڈیزائننگ ہے. پروگرامنگ میں بیسیکلی تمام جو پروگرامرز ہوتے ہیں وہ کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے کمپیوٹرز کے اندر خاص قسم کی ہدایات جو ہیں وہ فیڈ کرتے ہیں. اگر ہم کمپیوٹر کو دیکھیں تو کمپیوٹر کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈل مشین ہے, ایک ایسی مشین ہے جو اپنی اون پہ کوئی کام نہیں کر سکتی. انسان ایک ذہین چیز ہے, جبکہ کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر ذہانت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو جو چیز پہلے سے آپ بتائیں گے, جو انسٹرکشنز آپ پہلے سے دیں گے, انہی انسٹرکشنز کی بیسس پہ وہ اپنا کام کرتا جائے گا. تو پروگرامرز وہ انسٹرکشنز کمپیوٹر کے اندر فیڈ کرتے ہیں مختلف پروگرامنگ لینگویجز کے ذریعے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسی کمپیوٹر, اسی ڈیل مشین کو ذہین بنانے کا شعبہ ہے کہ اس کو ہم کس طریقے سے ذہین بنا سکتے ہیں, کس طریقے سے اس کے اندر یہ قوت پیدا کر سکتے ہیں کہ یہ اپنی اون پہ ڈیسیجنز لے. اس شعبہ کو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. نیٹ ورکنگ کا شعبہ, مختلف کمپیوٹرز کو کس طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے نیٹ ورک کرنا ہے, کس طرح سے ایک دوسرے سے ملانا ہے تاکہ وہ ڈیٹا ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر تک شیئر ہو سکے. کمپیوٹر سائنسز میں جو ڈگریز آفر کی جا رہی ہیں ان میں بی ایس کمپیوٹر سائنسز, یہ بیسیکلی زیادہ تر جو ہے وہ پروگرامنگ کے اوپر اس ڈگری کا انفیسس ہوتا ہے اور نیٹ ورکنگ کے اوپر. سافٹ ویئر انجینئرنگ, جو بھی سافٹ ویئر یا پروگرام کمپیوٹر کے اوپر بنتا ہے, جو انسٹرکشنز پروگرامرز اس کمپیوٹر کو دیتے ہیں, اس وہ انسٹرکشن کس طریقے کی ہونی چاہیے, سافٹ ویئر کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے, کتنی اس کے اندر کتنی انٹیلیجنس امبیڈ کرنی ہے, یہ تمام کام سافٹ ویئر انجینئر کا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ایک ڈیزائن بناتا ہے جو بھی پروگرام یا سافٹ ویئر بننے جا رہا ہوتا ہے. انفارمیشن سسٹم ڈیل کرتا ہے ڈیٹا بیسز سے. کمپیوٹر کے اندر جتنا بھی ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ ڈیٹا بیسز کے اندر سٹور ہوتا ہے اور ان ڈیٹا بیسز کو ہم کہتے ہیں انفارمیشن سسٹمز. بائیو انفارمیٹکس بایولوجی اور کمپیوٹر سائنسز کا کمبینیشن ہے. اس کے اندر جتنی بھی بایولوجیکل انفارمیشن ہے انسانوں کی یا مالیکیولز کی, پودوں کی, جانوروں کی, وہ تمام سٹور کی جاتی ہے کمپیوٹر کے اندر اور اس سے جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم ماڈل کر سکتے ہیں, ہم جان سکتے ہیں کہ مالیکولر سٹرکچر کیا ہوتا ہے. اگر انسان کے جو اجسام ہیں اور جو پودے اور پھل پھول وغیرہ ہیں
ان کے اندر جو بھی جتنی بھی مالیکولر اسٹرکچر ان کا کس قسم کا ہوتا ہے اور اس کی بیس پہ ہم بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں. یہ شعبہ بایو انفارمیٹکس کہلاتا ہے. کمپیوٹر سائنسز کے شعبہ میں جانے کے لیے سب سے بہتر جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میتھمیٹکس میں بہت اچھا ہونا چاہیے. اگر آپ کا میتھمیٹکس اچھا نہیں ہے تو آپ کمپیوٹر سائنسز کی کسی بھی برانچ کے اندر بہتر پرفارم نہیں کر سکیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری پرسو کرنے جا رہے ہیں جو کہ پروگرامنگ سے ریلیٹڈ ہے تو اس میں آپ کا پیشنس اور پرسسٹنس بہت زیادہ ہونی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی اکتا جاتے ہیں, ناکامیاں اگر ان کو آئیں تو وہ بہت جلدی کام چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ کمپیوٹر سائنسز میں زیادہ دیر تک نہیں رہ پاتے, بہتر مقام نہیں حاصل کر پاتے. شارپنیس, ٹیم ورک جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے کمپیوٹر سائنسز کے لیے. نیکسٹ شعبہ ہے میڈیکل کا. میڈیکل کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں زیادہ تر 2 یا 3 ڈسپلنس کے اندر 2 یا 3 شعبہ جات کے اندر میڈیکل میں تعلیم دی جا رہی ہے, جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں 14 سے زیادہ شعبہ جات ہیں جن میں میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہے. ان میں MBBS, BDS, فارمیسی, فزیالوجی, ویرولوجی, امیونالوجی اور بہت سے ڈسپلنس شامل ہیں جن کو ہم کوئکلی ڈسکرائب کریں گے. MBBS میڈیسن بیسک ریکوائرمنٹ جیسے الماس صاحب نے بھی بتایا PMDC کی 60% ہے, لیکن 60% کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کے 65% یا 68% مارکس آ گئے ہیں تو آپ کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو جائے گا. پاکستان میں ہر سال 40,000 سے زائد طالب علم جو ہیں وہ MBBS کے انٹری ٹیسٹ میں اپیئر ہوتے ہیں, جن میں سے صرف 6,000 کو ایڈمیشن مل پاتا ہے, باقی 35,000 کو ایڈمیشن نہیں ملتا. فی اسٹرکچر جو ہے پبلک سیکٹر میں وہ تقریباً 20,000 سے 64,000 تک ہے پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز. میڈیسن کا جو شعبہ ہے MBBS جسے ہم کہتے ہیں, یہ آرٹ آف ہیلنگ ڈیزیزز, یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ کا تدابیر ہیں. اس میں 2 شعبہ جات اہم ہیں, ایک ہوتے ہیں فزیشنز اور دوسرے ہوتے ہیں سرجنز. سرجنز جو ہیں وہ جتنی بھی بیماریاں جو بھی مریض ان کے پاس آتا ہے وہ اس کی ہسٹری کی بیس پہ اس کی تشخیص کرتے ہیں اور اس کو دوائیاں تجویز کرتے ہیں, جبکہ سرجنز انہی بیماریوں کا علاج آپریشن کے ذریعے کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں MBBS کے بارے میں جن کا اسٹوڈنٹس کو علم نہیں ہوتا. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہ موسٹ ڈیمانڈنگ ہے, یعنی سب سے مشکل شعبہ ہے پڑھائی کے اعتبار سے بھی, اور اس کا فیس اسٹرکچر بھی سب سے زیادہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے FSC کے بعد MBBS اگر کر لیا تو ہم ڈاکٹر بن جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS کے بعد آپ کو 6 سال کم از کم جو ہے وہ مزید تعلیم جاری رکھنا ہوگی. MBBS کرنے کے بعد 1 سالہ ہاؤس جاب ہوتی ہے, اس کے بعد 3 ڈگریز ہوتی ہیں, FCPS فیلو آف کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز آف پاکستان, MS ماسٹر آف سرجری, MD ڈاکٹر آف میڈیسن. ان 3 ڈگریز میں سے کوئی ایک ڈگری جب تک آپ کمپلیٹ نہیں کرتے تب تک آپ ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر نہیں بنتے, اور یہ تینوں ڈگریز کی ڈیوریشن 4 سال ہے. تو گویا FSC کے بعد تقریباً 10 سالہ تعلیم آپ کو مکمل کرنی ہوتی ہے, اس کے بعد جا کے آپ ایک اسپیشلائزڈ ڈاکٹر بنتے ہیں. ڈاکٹر بننے کے لیے MBBS ڈاکٹر بننے کے لیے جو خاص کوالٹیز ریکوائر ہیں ان میں سب سے پہلے تو انالیٹیکل آپ کو ہونا چاہیے, تجزیاتی قسم کی شخصیت آپ کی ہونی چاہیے. جو بھی چیز آپ کے سامنے کوئی جو بھی پرابلم آپ کے سامنے آئے آپ اس کا بغور مشاہدہ کریں, اس کا بہتر طریقے سے تجزیہ کریں اور پھر اس کے بعد کوئی رزلٹ بیان کریں. گڈ میموری ہونی چاہیے, آپ کی یادداشت بہت اچھی ہونی چاہیے پڑھائی کے اعتبار سے بھی اور پریکٹس کے اعتبار سے بھی. ہیلپفل اور کاشیس ہونا چاہیے, بہت زیادہ محتاط لوگ جو ہیں وہی اس شعبے میں بہتر ترقی کر پاتے ہیں. اور سرجنس کے لیے خاص طور پہ ایک اہم ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ پریشرائزنگ سچویشنز کے اندر, یعنی بہت زیادہ دباؤ والی جو سچویشنز حالات ہوتے ہیں ان کے اندر آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر سکیں اور اس دباؤ کے باوجود ایک بہتر ڈیسیجن کر سکیں. ایسا نہ ہو کہ مریض آپ کے پاس آیا جس کی حالت بہت بری ہے اور اس کو دیکھ کے آپ کی حالت بھی بری ہو گئی. ڈینٹسٹری کے لیے بھی وہی تمام ریکوائرمنٹس ہیں جو MBBS کے لیے ہیں, لیکن اس میں اتنی زیادہ اسٹرکٹ رولز نہیں ہیں. جیسے کہ MBBS میں آپ کو 4 سالہ ڈگریز جو کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے, MBBS کے بعد FCPS, MS اور MD, اسی طرح BDS کے بعد بھی آپ کو ایک اسپیشلائز ڈگری کرنی ہوتی ہے, لیکن آپ BDS کرنے کے بعد بھی اپنی پرائیویٹ کلینک کھول کے پریکٹس کر سکتے ہیں. میڈیکل کے شعبہ کے اندر ایک اور اہم ڈسپلن فارمیسی کا ہے جس میں کہ دوائیاں بنانے کا فن سکھایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو. دوائیاں اور انجیکشنز جتنی بھی ہیں وہ کس طرح سے بنائی جانی ہے. یہ کیمسٹری اورینٹڈ ڈسپلن ہے. اگر آپ کی کیمسٹری اچھی ہے تو آپ فارمیسی میں اچھا پرفارم کرو گے. اگر کیمسٹری میں بھی آپ اچھے نہیں ہیں اور خاص طور پہ آرگینک کیمسٹری میں آپ اچھے نہیں ہیں تو پھر آپ کبھی بھی فارمیسی کے شعبہ میں بہتر مقام حاصل نہیں کر پائیں گے. 5 سالہ ڈگری ہے یہ, اور میڈیکل کے شعبہ میں ہائیلی پیڈ ہے. سب سے زیادہ پیڈ ڈسپلن جو ہے وہ فارمیسی کا ہے. میڈیکل کے شعبہ کے اندر جو مزید باقی ڈسپلن ہیں اس میں فزیو تھراپی, جس میں کہ
ہیٹ کے ذریعے اور لائٹ کے ذریعے فالج زدہ مریض یا جسم کا کوئی ایسا حصہ جو کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا علاج کیا جاتا ہے. ویرالوجی وائرسز کو ڈیل کرتی ہے کہ کس طرح سے مختلف وائرسز جو ہیں وہ انسان کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یا نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں, اور ان وائرسز کی بیس پہ ہم کس طرح سے نئی نئی دوائیاں بنا سکتے ہیں. امیونالوجی قوت مدافعت کو ڈیل کرتی ہے, انسان کا جو اعصابی نظام ہے اس کے اندر کتنی قوت مدافعت ہے اور مختلف بیماریوں کے لیے کون سی ہم نئی ادویات ایسی بنا سکتے ہیں یا اپنی خوراک کے اندر کون سے ایسے اجزاء شامل کر سکتے ہیں جس کے وجہ سے ہماری بیماریوں کے خلاف ہماری قوت مدافعت بڑھ جائے. ویٹرنری میڈیسن جانوروں کے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں, جو فزیشین اور جو سرجن MBBS ڈاکٹر کا جو کام انسانوں کے لیے ہوتا ہے, ویٹرنری میڈیسنس والوں کا کام وہی جانوروں کے لیے ہوتا ہے. نیچرل سائنسز جن کو ہم عرف عام میں سائنس بھی کہتے ہیں, 3 بیسک کیٹیگریز ہیں اس کی, بایولوجیکل سائنسز, کیمیکل سائنسز اور فزیکل سائنسز. پاکستان میں تقریباً 3 سے 4 سال پہلے ہمارے یہاں پہ ڈگری آفر کی جاتی تھی BSc کی, 2 سالہ ڈگری ہوتی تھی, بعد میں 3 سالہ ہو گئی, لیکن اب یہ ڈگری جو ہے وہ زیادہ تر آبسلیٹ ہو چکی ہے. پاکستان میں بہت زیادہ یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہ 4 سالہ اسپیشلائز ڈگری کی طرف موو کر رہے ہیں, اور یہ 4 سالہ ڈگری BS جسے کہا جاتا ہے, یہ آپ کے جو اس وقت رننگ سسٹم ہے اس میں MSc کے ایکویولنٹ ہوتا ہے, جاب کے حوالے سے بھی اور پڑھائی کے حوالے سے بھی. یعنی اگر آپ 4 سالہ BS کر لیتے ہیں تو آپ ایک MSc کے ایکویولنٹ ہوں گے, بلکہ جاب میں آپ کو جو ہے وہ زیادہ بینیفٹ ہوگا MSc والے سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ MSc والے نے BSc میں 3 سبجیکٹس پڑھے تھے 2 سال تک, اور پھر اس کے بعد MSc میں 2 سال کے بعد وہ کسی ایک سبجیکٹ میں آ کے اس نے اسپیشلائزیشن کی. جبکہ اگر آپ 4 سالہ BS ڈگری پرسو کرتے ہیں تو آپ ایک ہی سبجیکٹ میں 4 سال تک ایک اسپیشلائزڈ اس فیلڈ کے ماہر بن چکے ہوتے ہیں. بایولوجیکل سائنسز کا زیادہ تر جو ان کا ایمفیسس ہوتا ہے وہ اس بات پہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے مختلف بیماریوں کے خلاف ریسرچ کی جائے, نئی ادویات کس طرح ہم بنا سکتے ہیں. بیسک ان کا پرپس یہ ہوتا ہے. باٹنی کا ڈسپلن جو ہے وہ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے, اس میں پودوں, پھلوں, پھولوں کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے, زوالوجی کے اوپر, جانوروں کے اوپر تحقیق کی جاتی ہے. اس کے علاوہ بے شمار ڈسپلنس ہیں بایولوجیکل سائنسز کے اندر, جس میں کہ بایو کیمسٹری ہے, بایو ٹیکنالوجی ہے, جینیٹکس انجینئرنگ ہے, اور بہت سے ڈسپلنس ہیں, مائکرو بایولوجی ہے. زیادہ تر بایولوجیکل سائنٹسٹ, زیادہ تر زوالوجسٹ اور باٹنسٹ کے علاوہ باقی جتنے بھی بایولوجیکل سائنٹسٹ ہیں وہ زیادہ تر لیبارٹری کے اندر کام کرتے ہیں, اور ان کا جو ورک ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. بہت زیادہ ڈینجرس مٹیریلز کے ساتھ یہ ڈیل کرتے ہیں اور بہت کاشیس ان کو ہونا پڑتا ہے, پریکاشنری میئرز ان کو لینے پڑتے ہیں بہت زیادہ. بایولوجیکل سائنسز کے اندر مزید ڈسپلنس بایولوجی, بایو کیمسٹری, بایو انفارمیٹکس, بایو ٹیکنالوجی, باٹنی, زوالوجی اور مائکرو بایولوجی ہے. مائکرو بایولوجی بیسیکلی ڈیل کرتا ہے خوردبینی اجسام کے ساتھ, کہ جتنے بھی خوردبینی اجسام ہیں وہ انسان کے لیے یا پودوں کے لیے, پھلوں کے لیے یا جانوروں کے لیے کتنے نقصان دہ ہیں اور ان میں کون کون سے مفید ہیں, اور ان کو کس طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں انسانی بہتری کے لیے. کیمیکل سائنسز, کیمسٹری ہارٹ آف انڈسٹری سے کہا جاتا ہے. ہماری جتنی بھی انڈسٹری ہے اس وقت پوری دنیا میں وہ تمام کی تمام بیس کرتی ہے کیمسٹری کے ڈسپلن کے اوپر. کیمسٹری میں 2 ڈگریز آفر کی جا رہی ہیں اس وقت پاکستان میں, ایک BS کیمسٹری اور ایک BS بایو کیمسٹری. فزیکل سائنس, فزکس سے ریلیٹڈ ڈسپلنس جو ہیں, جتنی بھی ٹیکنالوجی اس وقت ہے پوری دنیا میں وہ تمام کی تمام بیس کرتی ہے فزکس کے اوپر. وہ چاہے اسپیس ٹیکنالوجی ہو, چاہے انجینئرنگ ہو, چاہے الیکٹریکل انجینئرنگ ہو, چاہے کیمیکل انجینئرنگ ہو, چاہے سول انجینئرنگ ہو, وہ تمام کی تمام بیس کرتی ہے فزکس کے اوپر. نیچرل سائنسز میں جتنے بھی ڈسپلن ہیں ان کے لیے جو اہم کوالٹیز, خصوصیات جو ریکوائر ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلی تو آپ کو اندر مشاہدہ کرنے کی خصوصیت بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ کو بہت زیادہ کیوریس ہونا چاہیے. کیوریس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اگر آپ کے سامنے آئی ہے, ایک مسئلہ آپ کے سامنے آیا ہے, کوئی بھی نیچرل فینامنا آپ کے سامنے آیا ہے, تو آپ کے اندر ایک بے چینی سی ہونا شروع ہو جائے کہ ایسا کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا, کون سے ایسے کازز تھے جس نے اس سچویشن کو جنم دیا. مثال کے طور پہ بادل گرجتے ہیں تو بجلی کیوں چمکتی ہے, بجلی چمکتی ہے تو پہلے بجلی چمکتی ہے بعد میں ہمیں آواز آتی ہے, ایسا کیوں ہوتا ہے. یعنی جتنے بھی اس دنیا میں, اس کائنات میں جتنے بھی پروسیسز ہو رہے ہیں, جتنے بھی فنامناز ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ کیوریس ہونا پڑتا ہے. اگر ایسی شخصیت ہے آپ کی تو پھر آپ نیچرل سائنسز کے تمام ڈسپلن میں اچھا پرفارم کر سکتے ہیں, اور اگر ایسی نہیں ہے تو پھر آپ اس میں بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پائیں گے. انجینئرنگ کو اگر ہم 3 الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کریں تو یہ 3 الفاظ پوری انجینئرنگ کا احاطہ کرتے ہیں: ڈیزائننگ, کریٹنگ اینڈ امپروونگ تھنگس.
انجینئرنگ از آل اباؤٹ ڈیزائننگ، کریٹنگ اینڈ امپروونگ تھنگس، کہ سب سے پہلے ہم جو بھی چیز ہم نے بنانی ہے اس کا خاکہ تیار کرتے ہیں. وہ خاکہ پیپر پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ خاکہ کمپیوٹر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اس خاکے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز ہم بنانے جا رہے ہیں اس کے اندر کون کون سی خامیاں ہو سکتی ہیں، ان خامیوں کو ہم کس طریقے سے بہتر ریموو کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس چیز کو فزیکلی جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں، یعنی بناتے ہیں ہاتھ کی مدد سے یا مشین کی مدد سے. جب وہ چیز بن جاتی ہے تو پھر ہم اس کے اوپر مزید ریسرچ کرتے ہیں کہ اب اس کے اندر کون کون سی خامیاں رہ گئی ہیں یا اس چیز کو ہم مزید بہتر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں. انجینئرنگ کی تعلیم 4 سالہ تعلیم ہے بی ایس سی انجینئرنگ پاکستان میں، اور 2 ڈگریز ایسی ہیں جو کہ 5 سالہ ہیں. اس میں ایک بایو انجینئرنگ ہے اور ایک بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے. انجینئرنگ کے حوالے سے ایک بہت اہم چیز پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ ایکریڈٹ کرتی ہے، ریکگنائز کرتی ہے تمام انجینئرنگ ڈسپلنس کو. عام طور پہ طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ادارہ جو ہے وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ریکگنائز ہے تو اس میں ایڈمیشن لے لیا جانا چاہیے، ہماری ڈگری ریکگنائز ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. پاکستان انجینئرنگ کونسل کسی بھی ادارے کو ریکگنائز نہیں کرتی. پاکستان انجینئرنگ کونسل ریکگنائز کرتی ہے اس ادارے کے اندر پڑھائے جانے والے ڈگری پروگرامز کو، ان ڈسپلنس کو. مثال کے طور پہ ایسا پاسبل ہے کہ کسی ایک ادارے کے اندر انجینئرنگ کے 10 ڈسپلنس پڑھائے جا رہے ہیں، ان میں سے 5 پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ریکگنائز ہیں، باقی 5 نہیں ہیں. تو اگر آپ کسی ایسے ڈسپلن میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو پی ای سی سے ریکگنائز نہیں ہے تو آپ کی ڈگری ریکگنائز نہیں ہوگی. لہٰذا جب بھی آپ انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینے جائیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جس ڈسپلن میں آپ ایڈمیشن لینے جا رہے ہیں وہ ڈسپلن اس یونیورسٹی کا پاکستان انجینئرنگ کونسل سے ریکگنائز ہونا چاہیے. انجینئرنگ کے اس وقت پاکستان میں تقریباً 40 سے زیادہ ڈسپلنس ہیں جو انجینئرنگ میں آفر کیے جا رہے ہیں. اگر ہم ان کی کیٹیگریز کریں تو تقریباً 5 کیٹیگریز ہمارے پاس آتی ہیں انجینئرنگ کی. ایک ہے الیکٹریکل سے ریلیٹڈ. الیکٹریکل کے اندر مزید 2 اور کیٹیگریز آتی ہیں، الیکٹرانکس اور دوسری ہے پاور. سب سے پہلی ایویونکس، کمپیوٹر انجینئرنگ، الیکٹرانکس، انڈسٹریل الیکٹرانکس، میکاٹرانکس، ٹیلی کمیونیکیشن، بایو میڈیکل. الیکٹریکل انجینئرنگ میں پاور جو ہے بیسیکلی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے بجلی بنا سکتے ہیں اور اس بجلی کو کس طریقے سے ہم گھروں تک اور مختلف انڈسٹریز تک پہنچا سکتے ہیں. پھر اس مشینری، اس بجلی سے چلنے والی جتنی بھی مشینری ہے وہ بنائی جاتی ہے، چاہے وہ مشینری بجلی بناتی ہو یا بجلی استعمال کرتی ہو. مثال کے طور پہ یہ پنکھے ہیں، یہ بلب ہے. بیسک جو پاور انجینئرز کا کام ہوتا ہے وہ بجلی بنانا ہوتا ہے اور اس بجلی کو گریڈ اسٹیشن سے گھروں تک پہنچانا پاور انجینئرز کا کام ہوتا ہے. جبکہ الیکٹرانکس انجینئرز ایسی مشینری ڈیزائن کرتے ہیں، ایسی مشینری بناتے ہیں جو خود کار طریقے سے چلتی ہے، آٹومیٹک مشینری جسے ہم کہتے ہیں. جتنی بھی مینول مشینری ہوگی جس کو ہم خود آپریٹ کریں گے، خود آن کریں گے، خود آف کریں گے، وہ پاور انجینئرنگ کے زمرے میں آئے گی. اور جتنی بھی آٹومیٹک مشینری ہوگی وہ الیکٹرانکس انجینئرنگ کے زمرے میں آئے گی. بیک کیجیے گا پلیز. الیکٹرانکس میں اگر ہم دیکھیں تو مزید ایویونکس انجینئرنگ ہے. یہ ایویونکس انجینئرنگ ڈیل کرتی ہے ایروسپیس ایویشن الیکٹرانکس سے. جہاز کے اندر لگے ہوئے جتنے بھی الیکٹرانک سسٹمز ہیں، چاہے وہ جہاز کا ایئر پریشر کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے وہ جہاز کا راستہ متعین کر رہے ہیں جسے ہم نیویگیشن سسٹم کہتے ہیں، چاہے وہ باہر کا ماحول یعنی کہ موسم کی پریڈکشن کر رہے ہیں کہ آگے موسم کیسا ہے، کیا اس موسم میں جہاز بہتر طریقے سے فلائی کر پائے گا یا نہیں. یہ تمام جتنے بھی سسٹم اس جہاز کے اندر لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ پائلٹ کی اور بیس اسٹیشن یعنی کہ ایئرپورٹ کے اوپر جو عملہ موجود ہوتا ہے اس کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہے یہ ایویونکس کے زمرے میں آتی ہے. ایک ایویونکس انجینئر یہ تمام سسٹمز بناتا ہے. کمپیوٹر انجینئر کمپیوٹر بناتا ہے، کمپیوٹر کا ہارڈ ویئر بناتا ہے. اس میں پروسیسر ہو سکتا ہے، اس کے اندر ہارڈ ڈرائیو ہو سکتی ہے، ہارڈ ڈسک ہو سکتی ہے، اس کے اندر کی بورڈ ہو سکتا ہے. میکاٹرانکس روبوٹس سے متعلق ہے، روبوٹس بنانا. ٹیلی کمیونیکیشن آپ کو معلوم ہی ہے، ٹیلی فون انڈسٹری ہے، آپ کی موبائل فون ہے، یہ تمام ان چیزوں سے ڈیل کرتے ہیں. بایو میڈیکل انجینئرز جتنے بھی میڈیکل کے شعبہ کے اندر جتنی بھی مشینری استعمال ہوتی ہے الیکٹرانکس مشینری، وہ جو مریض کا یہ لائف فنکشنز کو میئر کر رہی ہوتی ہے، اس کا بلڈ پریشر میئر کر رہی ہوتی ہے، اور مختلف جتنی بھی تمام چیزیں ہیں میڈیکل کے شعبہ کے اندر الیکٹرانکس، وہ تمام بایو میڈیکل انجینئرز. سول انجینئرنگ ریلیٹڈ ہے کنسٹرکشن سے. جتنی بھی کنسٹرکشن ہے یہ سول انجینئرنگ کے زمرے میں آتی ہے، چاہے وہ بلڈنگ کنسٹرکٹ کرنا ہو، چاہے وہ ڈیم کنسٹرکٹ کرنا ہو، چاہے وہ روڈ کنسٹرکٹ کرنا ہو، چاہے وہ ایک پورا شہر بنانا ہو، وہ تمام کے تمام سول انجینئرنگ کے زمرے میں آتی ہے. اس میں اس سے ریلیٹڈ ڈسپلنز جو ہیں اس میں آرکیٹیکچر اینڈ پلاننگ، جیولوجیکل
انجینئرنگ, اربن انوائرمنٹ ٹرانسپورٹیشن اینڈ اربن اینڈ ریجنل پلاننگ شامل ہے. میکینیکل انجینئرنگ جتنی بھی مشینری جو موو کرتی ہے یا مشینری کے جو پارٹس موو کرتے ہیں وہ تمام کے تمام میکینیکل انجینئرز بناتے ہیں. میکینیکل انجینئرز کا ایک بہت اہم رول یہ بھی ہوتا ہے کہ اس مشینری کے اندر استعمال ہونے والے جتنے بھی تھرمل انرجی, جتنی بھی انرجی ہے وہ بہتر طریقے سے مشین جو ہے وہ اس کو یوز کر پائے اور اس کی بنیاد پہ کم سے کم کنزپشن ہم لے کے بہتر سے بہتر طریقے سے مشینری کو موو کروا سکیں. یہ میکینیکل انجینئرنگ کا بیسک پرپس ہوتا ہے. ایروناٹیکل انجینئرنگ یا ایروسپیس انجینئرنگ, سپیس کے اندر جتنی بھی مشینری, ہوا کے اندر, فضا کے اندر جتنی بھی مشینری جو اڑتی ہے وہ ایروناٹیکل انجینئرز بناتے ہیں. اس کی آگے مزید 2 برانچز ہوتی ہیں, ایک ہے ایسٹروناٹیکل انجینئر اور ایک ہے ایروناٹیکل انجینئر. ایروناٹیکل انجینئر ہوا کے اندر, کرہ ہوائی جو زمین سے 10 کلومیٹر کے فاصلے تک ہے, اس کے اندر اڑنے والی جتنی بھی مشینری ہے, جیسے کہ ایئرپلینس ہیں ہمارے, جنگی جہاز ہوں چاہے وہ دوسرے جہاز ہوں, وہ تمام کے تمام ایروناٹیکل انجینئرز بناتے ہیں. جبکہ ایسٹروناٹیکل انجینئرز وہ اسپیس شٹل, جو چیزیں فضا میں جاتی ہیں, آگے جاتی ہیں, وہ بناتے ہیں. اس میں اسپیس شٹلز بھی ہو سکتے ہیں, اس میں میزائلز بھی ہو سکتے ہیں اور باقی تمام مشینری جو اس 10 کلومیٹر سے آگے جا کے پروائز کرے گی. کیمیکل انجینئرز کا بیسک پرپس جتنی بھی انڈسٹری ہے, اسلامی جمعیت اس کے علاوہ آٹو اینڈ ڈیزل کہ کس طریقے سے ہم زمین سے مائنز وغیرہ نکال سکتے ہیں, تیل گیس وغیرہ کس طریقے سے ہم نے نکالنا ہے, یہ تمام کیمیکل انجینئرنگ اور اس کے ریلیٹڈ ڈسپلنس کے زمرے میں آتے ہیں. بایولوجی سے ریلیٹڈ جیسے کہ میں نے بتایا تھا 2 ڈسپلنس ہیں, اس میں ایک بایو انجینئرنگ ہے اور ایک بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے. یہ 2 پروگرامز 5 سالہ ہیں اور اس میں پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن نہیں لے سکتے, اس میں صرف پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ایڈمیشن لے سکتے ہیں ان 2 پروگرامز کے اندر. جبکہ الیکٹریکل اور الیکٹرانکس کے جتنے بھی ڈسپلنس ہیں ان کے اندر پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور آئی سی ایس کے وہ اسٹوڈنٹس جنہوں نے میتھ اور فزکس پڑھا ہوا ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں. باقی تمام ڈسپلنس میں صرف پری انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں. انجینئرنگ کے لیے جو خصوصیات ریکوائر ہیں اس میں سب سے اہم چیز جو ہے آپ کی کریٹیکل تھنکنگ اور پرومپٹ ریئیکشنز. یعنی ایسے لوگ, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لمبے لمبے بحث و مباحثہ میں الجھے رہتے ہیں اور اصل کام کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایسے لوگ انجینئرنگ میں زیادہ بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتے. اس کے لیے ایسی پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی پرابلم آئی ہے تو آپ فوری طور پہ ایکشن لیں, فوری طور پہ اس کو حل کرنے کے لیے نکل پڑیں. دوسری چیز, اس میں انوویشن بہت زیادہ ریکوائر ہے, جدت پسندی بہت زیادہ ریکوائر ہے, کیونکہ انجینئرز جو ہیں وہ ایک نئی چیز بناتا ہے, ایک سائنٹسٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز دریافت کرتا ہے جو پہلے سے اس دنیا میں موجود ہوتی ہے, جبکہ انجینئر ایک ایسی چیز بناتا ہے جو پہلے سے اس دنیا میں موجود نہیں ہوتی. تو جدت پسند آپ کو ہونا پڑے گا ایک اچھا انجینئر بننے کے لیے. آپ کے اندر میتھمیٹکس اور فزکس یہ بہت زیادہ ضروری ہیں. جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہوا ضروری ہے, ایک انجینئر کے لیے میتھمیٹکس اور فزکس میں ماہر ہونا بالکل اسی طرح ضروری ہے. مینجمنٹ سائنسز 2 طرح کے پروگرامز پاکستان میں آفر کیے جا رہے ہیں مینجمنٹ سائنسز کے حوالے سے. اس میں ایک تو سمپل BBA کا پروگرام ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن کا, اور دوسرا ہے BTM یعنی ٹیکنالوجی مینجمنٹ کا. بزنس ایڈمنسٹریشن کا پروگرام ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو کہ کسی بھی آفس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں, بعد میں ایز اے مینیجر یا ایڈمنسٹریٹر کہیں پہ بھی کسی بھی آفس میں ان کو وہ جانا چاہیں, کسی بھی NGO میں جانا چاہیں, کسی گورنمنٹ آفس میں جانا چاہیں, پرائیویٹ آرگنائزیشن میں جانا چاہیں. جبکہ ٹیکنالوجی مینجمنٹ کا پروگرام خاص انڈسٹریز کے لیے ہوتا ہے, جس طرح کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے پروگرام ہے ٹیکسٹائل مینجمنٹ, بیچلر آف ٹیکسٹائل مینجمنٹ. انفارمیشن ٹیکنالوجی کے لیے BBIT ہے, اسی طرح بیچلر ان ٹیلی کمیونیکیشن مینجمنٹ ہے. تو یہ ٹیکنالوجی مینجمنٹ کے جتنے بھی پروگرامس ہیں یہ خاص انڈسٹریز کے لیے ہیں. مینیجرز کے لیے جو کوالٹیز ریکوائر ہیں ان میں ایک تو اس میں مقابلہ کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت موجود ہونی چاہیے, بہت زیادہ کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے, اور سب سے اہم چیز جو ریکوائر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہیومن ریسورس کو مینیج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے کہ آپ کس طرح سے انسانوں سے اپنا کام نکلوا سکتے ہیں مختلف سچویشنز کے اندر. انوویٹیو ہونا ہوگا, آپ کو ایک گڈ ٹرینر ہونا ہوگا, اور اپنی بات کو منوانے کا فن آپ کے اندر موجود ہونا چاہیے. اگر آپ اپنی بات منوا نہیں سکتے کسی سے تو آپ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر نہیں بن پائے گا. کیریئر پاتھ ویز جو ہیں وہ مینجمنٹ سائنسز میں یا کامرس کے اندر اس میں تمام ڈسپلن سے آپ نے چاہے کچھ بھی کیا ہو, آپ چاہے جرنل سائنس سے آ رہے ہیں, آپ چاہے پری انجینئرنگ سے آ رہے ہیں, پری میڈیکل سے آ رہے ہیں, ایون آپ نے بیچلر کر لیا اس کے بعد بھی آپ, تو تمام فیلڈس میں آپ کا کوئی بھی بیک گراؤنڈ ہے, آپ
بزنس ایڈمنسٹریشن میں آ سکتے ہیں. بزنس ایڈمنسٹریشن کا ایک اہم شعبہ ہے فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ کا. یہ بیسیکلی ڈیل کرتا ہے فائنینشیل میٹرز کو کہ کس طریقے سے جو بھی بزنس رن ہو رہا ہے اس کے اندر ہم نے کتنی انویسٹمنٹ کرنی ہے اور اس انویسٹمنٹ سے ہمیں کتنی آؤٹ پٹ آئے گی, کتنا آگے تک ہم نے جانا ہے, اگر لون لینا ہے تو کتنے لون ہم افورڈ کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ ہیں. فائنینس اور اکاؤنٹنگ کے لیے آپ کا میتھمیٹکس بہت اچھا ہونا چاہیے. میتھمیٹکس میں اچھے نہیں ہیں تو ایک اچھے فائنینشیل مینیجر یا اکاؤنٹنٹ نہیں بن پائیں گے آپ. بینکنگ اینڈ فائنینس بھی فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ سے ہی ریلیٹڈ ہے. لونز اور جتنی بھی فائنینشیل آپ کی موومنٹس ہیں اس تمام چیزوں کو ڈیل کرتا ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی سی اے یا اے سی سی اے کے اسٹوڈنٹس جتنے بھی جو کرنا چاہتے ہیں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا پروگرام ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہم یوزلی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹنٹس ہی ہوتے ہیں, جس طرح کہ ایک بی کام ہم نے کر لیا ہے, اے سی سی اے کر لیں, سی اے کر لیں یا بی کام کر لیں, کیا فرق ہے اس میں. ایسا نہیں ہوتا. بی کام کا یا کامرس کا گریجویٹ جو ہوتا ہے وہ سمپل ایز این اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے. اس نے یہ حساب کتاب رکھنا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے لگے, کتنے پیسے آئے, یہ تمام حساب کتاب اس نے رکھنا ہے. جبکہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا کام یہ ہے کہ اس نے آگے کی پالیسی تیار کرنی ہے کہ آگے ہم کتنا انویسٹ کر سکتے ہیں اس بزنس کے اندر, ہمیں اس بزنس سے کتنا آؤٹ پٹ مل سکتا ہے, اور اس نے تمام ایڈمنسٹریٹرز کو جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہوتا ہے, اس نے ایڈوائز کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے فائنینشیل میجرز کس طرح سے لے کے آگے چلیں. چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اس کے دو روٹس ہیں. ایک تو بیچلرس کے بعد ہے اور ایک ایف اے ایف ایس سی کے بعد ہے. اگر آپ ایف اے ایف ایس سی کے بعد جاتے ہیں تو منیمم ریکوائرمنٹ 45% مارکس ہے. اس کے بعد آپ کو ایک انٹری ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا اور پھر کسی بھی ریٹ جسے کہا جاتا ہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا ہوتا ہے, اس میں آپ ایڈمیشن لیں گے. 3 سال تک آپ وہ ڈگری پرسو کریں گے. اس کے بعد 2 سال کے لیے آپ ساتھ اپنا پڑھائی بھی جاری رکھیں گے اور کسی آرگنائزیشن کو میں آپ جاب بھی کریں گے ایز این انٹرنی. جبکہ بیچلر کے بعد اگر آپ جاتے ہیں تو بیچلر کے بعد آپ کے لیے 2 سالہ تعلیم کے بعد آپ کسی بھی فرم کو جوائن کر سکتے ہیں ایز این انٹرنی. اگر آپ کے کوئی کویسچنز ہوں کسی بھی اسٹوڈنٹ کے. تھینک یو. قسمت کے روشن ستاروں مبارک ہو اے علم کے شہسواروں.